السلام علیکم C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ. چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف. خبر شامل کرتے اسلام آباد سے ہماری اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور چیئرمین سینٹ آف پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کے سربراہی میں منعقدہ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کی. اسلام آباد میں منعقد ہونے والی اس اہم بین الاقوامی کانفرنس میں 45 ممالک کے پارلیمانی اسپیکرز، مندوبین اور اعلیٰ سطحی نمائندگان نے شرکت کی. کانفرنس کا مقصد بین الاقوامی پارلیمانی تعاون، جمہوریت کے استحکام اور عالمی سفارتکاری کو فروغ دینا تھا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان عالمی پارلیمانی تعلقات کو مضبوط بنانے اور امن، ترقی و باہمی احترام پر مبنی دنیا کے قیام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے زور دیا کہ جمہوریت کے فروغ اور عوامی نمائندوں کے باہمی رابطے سے ہی دنیا کو درپیش چیلنجز کا مؤثر حل ممکن ہے. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پارلیمانوں کے مابین تعاون عالمی امن اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے. بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شریک غیر ملکی وفود نے پاکستان کی میزبانی کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ دنیا بھر کی پارلیمانی ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتے ہوئے جمہوری اقتدار کے تحفظ کے لیے متحد رہے گی. خبر شامل کرتے ہیں کہ حضور سے ہمارے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرحوم نواز شریف کی ہدایت پر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کے زیر اہتمام کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے اور صفائی کے شعور کو فروغ دینے کے لیے عوامی آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت ممبر صوبائی اسمبلی حاجی محمد نعیم صفدر انصاری نے کی، جو بلدیہ چوک سے شروع ہو کر نور مسجد چوک پر اختتام پذیر ہوئی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر قصور اسفندیار، CO میونسپل کمیٹی عمران سنتو اور شہریوں کے بڑی تعداد شریک ہوئی. حاجی محمد نعیم صفدر انصاری نے کہا کہ صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. بعد ازاں DC قصور عمران علی نے تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ستھرا پنجاب وین کے تحت ضلع بھر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے. ہمارے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مرحوم ایک مخلص پارلیمنٹیرین، صاحب علم اور قابل احترام دانشور تھے، جنہوں نے اپنی تحریروں اور خدمات کے ذریعے قومی یکجہتی، جمہوریت اور سیاسی شعور کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ عرفان صدیقی وفات ملک کے لیے ایک ناقابل اتلافی نقصان ہے. ان کی علمی، فکری اور صحافتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. خبر شامل کرتے ہیں کہ حضور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق حضرت سید پیر علی حیدر شاہ بخاری، سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری اور معروف عاشق علی عابد صابری نے کہا ہے کہ حضرت علی کی سیرت و صورت علم، عدل، شجاعت اور روحانیت کا روشن مینار ہے. آپ کی زندگی اسلامی اصولوں کی عملی تفسیر ہے. آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ دور کے فتنہ و انتشار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ بات انہوں نے حاجی احسان صابری کی رہائش گاہ پر منعقدہ جشن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. تقریب میں الحاج شوکت نقشبندی، حاجی فیضان صابری، آغا زاہد حسین صابری، بابا سیف اللہ قادری، بشارت علی قادری، وزیر خوراک اور وسیم عباس قادری سمیت دیگر نے شرکت کی اور عقیدت کے پھول نچھاور کیے. خبر شامل کرتے خیرپور سے ہمارے رپورٹر حسین بخش کی رپورٹ کے مطابق سٹھارجہ میں بیکری مالک راشد رائن سے ہونے والی ڈکیتی کی رقم پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران برآمد کر لی. SHO صدا حسین نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ڈکیتی میں 1.5 لاکھ روپے اور 2 موبائل فونز لوٹے گئے تھے، جنہیں 24 گھنٹوں میں برآمد کر کے مالک کے حوالے کر دیا گیا. اگرچہ کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا، تاہم تفتیش جاری ہے. بیکری مالک اور شہریوں نے پولیس کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے SHO صدا حسین کو ہار پہنائے اور خراج تحسین پیش کیا.
خبر شامل کرتے ہیں جیکوباد سے۔ جیکوباد میں سنگھ یونائٹڈ پارٹی کی جانب سے 27ویں آئینی ترامیم اور پارٹی کے مرکزی رہنماؤں سید زین شاہ، ڈاکٹر نیاز کلانی اور ریاض چانڈیو سمیت دیگر قوم پرست رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات کے خلاف مقبول لشواری فدا لکھن، عالم دستی و دیگر کی قیادت میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ میں۔ جو آج کا ہمارا یہ احتجاج سندھ یونائٹڈ پارٹی کی طرف سے وہ جو ہے جو 27ویں آئینی ترمیم جو ہے ملک کے اندر جو ایک نافذ کی جا رہی ہے، اور وفاق اور سندھ گورنمنٹ مل کے جو ایک ٹوپی ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور ملک کو انہوں نے ایک پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو آئینی ترمیم اگر انہوں نے پاس کر لی تو یوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈریشن کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو اس حوالے سے اور اس کے حوالے اور یہ ہے کہ ہمارے قومی جو ہیروز ہیں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے جو مرکزی رہنما سید زین شاہ اور ڈاکٹر نیاز کلانی اور ریاض چانڈیو کے خلاف جو جھوٹا کیس داخل کیا گیا ہے، ایف آئی آر داخل کی گئی ہے، اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جو آپ لوگوں کے یہ ناپاک ارادے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ فیڈریشن کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، اس ملک کا امن و امان خراب کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم لا کر ہم جوڈیشری کو تباہ کر لیں گے اور سندھ کی جو جتنے بھی وسائل ہیں ہم ان کے اوپر قبضہ کریں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ایک بھی سندھی سندھ کے اندر زندہ ہے، ہم سندھی قوم، یہ سندھ ہماری ماں ہے، ہماری دھرتی ہے، ہم اپنی دھرتی کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کو کہ ماضی کے اندر بھی دیکھیں جتنے بھی غاصب لوگ سندھ میں جنہوں نے بھی غداری کی تھی، تو آج ان کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا حشر کیا ہے۔ تو میں لہٰذا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سندھ کے لوگوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم اپنی اس تکلیف کو کسی بھی صورت میں اپنے وسائلوں کا مالکی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے سندھ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہمارے پورے جو ہے مرکزی رہنما سب مل کر انشاءاللہ ایک بہت بڑی تحریک چلائیں گے ان وفاق گورنمنٹ کے خلاف اور سندھ گورنمنٹ کے خلاف۔ آج جو 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی کی جو قیادت دی جس نے جمہوریت کے لیے بہت ہی قربانی دی ہے، دوسری طرف آج کی جو موجودہ قیادت ہے وہ 27ویں ترمیم کی جو ہے حمایت کر کے ملکی فیڈریشن کو نقصان دے رہی ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جو ایک قوم کے ساتھ غداری ہے اور ان کی اپنی جو قائدین ہیں ان کے ساتھ بھی غداری ہے۔ ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جن لوگوں نے 27ویں آئینی ترمیم کی جو حقوق میں جو سینیٹ میں ووٹ دیے وہ قومی غدار ہیں، اور ہم ان کے لیے سندھ یونائٹڈ پارٹی بھرپور احتجاجی تحریک چلائے گی۔ خبر شامل کہتے ہیں سمندری سے غفران کسانہ کی رپورٹ کے مطابق جامعہ قادری رضویہ سمندری میں سالانہ جلسہ دستار فضیلت منعقد ہوا، جس میں پیر محمد گوس رضوی نے مفتی محمد سعید رضوی کو سلسلہ قادریہ رضویہ میں اجازت و خلافت سے نوازا۔ تقریب میں علماء معززین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ پیر محمد گوس رضوی نے کہا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اخلاق کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنانا چاہیے۔ آج میں نے اپنے مرشد کی امانت اس کے حقدار تک پہنچا دی ہے۔ آخر میں خصوصی دعا کرائی گئی۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں، رہیے باخبر، حقیقت۔